الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انسان سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء سے ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ پھر یہ بھی دو طرح کے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ ان کے بغیر انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا، ان کا نام عقائد ہے اور خلاصہ ایمان ہے۔ اور عقائد کا خلاصہ بنیادی تین عقائد ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ دوسری قسم اعمال باطنہ کی وہ ہے جو ایمان کے علاوہ ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتے، جس طرح کہ صبر، خوف، رجاء، حب الہی، توکل علی اللہ، یہ سارے کے سارے اعمال۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر سارے کے سارے اعمال کی تعلیم دی ہے۔ اعمال ظاہرہ جن کا تعلق انسان کے ظاہری جسم کے ساتھ ہے، آج کے دور میں اس کا نام علم الفقہ ہے، اور ان کے ماہرین کا نام فقہاء ہے۔ اور وہ اعمال جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اگر وہ ایمانیات ہیں تو ان کے مجموعے کا نام علم الکلام ہے، اور ان کے ماہرین کا نام متکلمین ہے۔ اور وہ اعمال جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور وہ ایمانیات کے علاوہ ہیں، ان کے فن کا نام یا ان کے احوال کا نام تصوف ہے۔ اور جن حضرات نے اس فن پہ محنت کی ہے، پوری دنیا میں اس کو متعارف کروایا ہے، ان کو صوفیہ کہتے ہیں۔ علم الفقہ ہو یا علم کلام ہو یا علم تصوف ہو، اور ان کے حاملین فقہاء، متکلمین اور صوفیہ، اللہ رب العزت نے ہمارے اس مرکز کو یہ امتیاز عطا فرمایا ہے کہ ہمارا یہ مرکز ان تینوں کا ترجمان ہے۔ الحمدللہ یہاں پر فقہ اور فقہاء کی عظمت اور ان کی محنت پر بات کی جاتی ہے، اور ان کی محنت کو پوری دنیا میں متعارف کروایا جاتا ہے۔ متکلمین اور علم کلام الحمدللہ پوری دنیا میں اسلام کے بنیادی عقائد
اور ان کے تحفظ پر ہمارے مرکز نے الحمدللہ کام کیا ہے، اور ہمارے شیخ کے نام کے ساتھ ہی متکلم اسلام ہے، تو یہ کام کی طرف اشارہ ہے، دنیا جانتی ہے اور دنیا مانتی ہے۔ علم تصوف اور صوفیاء الحمدللہ ان کی جو محنت ہے، ان کی محنت پر بھی یہاں پر الحمدللہ بھرپور محنت ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں ان کی محنت کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو علم الفقہ ہو یا علم کلام ہو یا علم تصوف ہو، تینوں کا مرکز الحمدللہ ہمارا مرکز اہل سنت والجماعت ہے۔ اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں تصوف سے متعلق اور اس کے تعارف سے متعلق اور اس کے حقانیت پر کچھ دلائل عرض کروں گا۔ تصوف کسے کہتے ہیں اور اس کی غرض اور مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس پہ پہلے عرض کروں۔ تصوف کا حاصل یہ ہے کہ اپنے باطن کی گندگی کو دور کر کے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ تمام اعمال کو کرنے کا نام ہے۔ علم تصوف کا مقصود اور غرض کیا ہے؟ میں اس پہ علم کی بات کر رہا ہوں، در حقیقت یہ احوال کا نام ہے، صرف سمجھانے کے لیے علم کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی غرض اپنی اصلاح کر کے رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا حصول، یہ تصوف کی غرض اور مقصود ہے۔ جو بھی عام طور پر فنون ہیں یا علوم ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی موضوع بیان کیا جاتا ہے، تو علم تصوف کا موضوع کیا ہے؟ علم تصوف کا موضوع مسلمان مکلفین کے وہ احوال جو ان سے صادر ہوتے ہیں کہ آیا ان میں سے کون سے اعمال ایسے ہیں جو رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہیں، اور کون سے اعمال ایسے ہیں جو رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ نہیں ہیں۔ یہ تصوف کا موضوع ہے۔ تصوف اس کے اور بہت سارے نام ہیں۔ اس کو تزکیہ نفس بھی کہا جاتا ہے، سلوک اور احسان بھی کہا جاتا ہے، طریقت بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان میں تصوف کا نام زیادہ معروف ہے، اور تصوف کے حاملین کو صوفیاء کہا جاتا ہے۔ صوفیاء اور تصوف یہ الفاظ کہاں سے بنے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے، اس پہ محققین نے مختلف آراء قائم کی ہیں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صوفی کا لفظ ہے یہ صفا سے بنا ہے، اس کی بنیاد صفا ہے۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تصوف میں دل کی صفائی اور باطنی قدرتوں سے پاک ہونے کی بات کی جاتی ہے، اور اس کے حاملین یہ کارنامہ انجام دیتے ہیں، اس لیے ان کو صوفیاء کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ صوفی کا لفظ یہ صفہ سے بنا ہے۔ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی خاص جماعت اصحاب صفہ معروف ہیں، یہ لوگ ان کی یادگار ہیں، اس لیے ان حضرات کو صوفی اور صوفیاء کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ وجہ بیان کی کہ صوفی کا لفظ صفن سے مشتق ہے، اور اس کا معنی ہے صف، جس طرح کہ نماز کے لیے صفیں بنتی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت صوفیاء کو یہ مقام عطا فرمائیں گے کہ یہ امت محمدیہ کی اگلی صفوں میں ہوں گے، اس لیے ان کو صوفیاء اور صوفی کہا جاتا ہے۔
بہرکیف کئی وجوہات ہیں جو کہ محققین نے بیان کی ہیں۔ یہ سب وجوہات ہی ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صوفی کا لفظ یہ صوف سے بنا ہے اور صوف کہتے ہیں اون کو۔ صوفیاء اونی لباس پہنتے تھے، گرمی ہو یا سردی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ صوفیاء ان کا مقصد اپنے باطن کی اصلاح ہوتا ہے۔ باطن کی اصلاح کے لیے گرمیوں میں بھی اون کا لباس پہنتے تھے، لباس کی طرف معروف ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اللہ والوں کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ کہیں ان کو متقین فرمایا، کہیں ان کو محسنین فرمایا، کہیں اولیاء اللہ فرمایا، کہیں قانتین فرمایا، کہیں عابدین فرمایا۔ یہ سارے کے سارے نام انہی صوفیاء کرام کے ہیں۔ لیکن کیا وجہ کہ اپنے آپ کو قانتین نہیں کہتے، محسنین نہیں کہتے، متقین نہیں کہتے، صوفیاء کہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ کہ صوفیاء ان کی بنیادی سوچ اور بنیادی طرز یہ ہے کہ یہ اپنی خوبیوں کو چھپاتے ہیں۔ جس طرح ایک جوان عورت جس کو ماہواری آتی ہے، ماہواری کے دنوں میں آپ جانتے ہیں وہ ناپاک ہوتی ہے، بار بار اس کو کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں، کپڑے اتارنے پڑتے ہیں، رکھنے پڑتے ہیں۔ لیکن آپ نے، ہم سب ماؤں بہنوں والے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر خاتون رہتی ہیں، ہم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ ہماری مائیں بہنیں اس حالت کے اندر ہوں، لیکن ہم نے ان کے وہ کپڑے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں۔ جس طرح وہ اپنے کپڑوں کو، ایسے کپڑے جو ناپاک ہیں، ناپاکی کے ایام میں ان کے استعمال میں ہوتے ہیں، جس طرح وہ اپنے کپڑوں کو چھپاتی ہیں، دوسروں کو نہیں دکھاتی، اس طرح صوفیاء اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں، دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ صوفیاء محسنین ہیں، بلا شبہ متقین عابدین ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ چونکہ یہ ان کے حسن اعمال کی طرف اشارے ہیں اور وہ دوسروں کو اپنی نیکی کا دکھلاوا کرنا نہیں چاہتے، اس لیے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو متقین کہتے، عابدین کہتے، محسنین کہتے، قانتین کہتے، صوف کا لباس اوڑھا، صوفیاء معروف ہو گئے، نیکیوں کو چھپا لیا۔ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ صوفیاء کرام نے اپنے لباس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا ہے۔ لباس کی طرف منسوب ہونا یہ کیا ٹھیک ہے؟ یا صوف کا لباس، اون کا لباس پہنتے تھے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں اور امام مسلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں روایت نقل کی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبس الصوف، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اونی لباس پہنتے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونی لباس کا پہننا موجود ہے تو آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ لباس کی طرف منسوب ہونے والی بات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص ساتھی، خاص اصحاب تھے، ان کو حواری فرمایا ہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ساتھی حواریوں نے فرمایا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس پر علامہ ابو نصر
سراج الطوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف پر مبنی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ساتھی یہ حواری تھے، ان کو جو حواری کا نام اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا ہے، یہ سفید لباس پہنتے تھے، اور حواری کا معنی بھی ایک یہی ہے، سفید لباس والا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اس نام کی طرف منسوب کیا ہے کہ جو کپڑے پہنتے تھے، کپڑوں کی طرف منسوب کر کے حواری فرمایا ہے۔ تو صوفیاء کرام بھی صوف کا لباس پہنتے تھے، اس لیے ان کو جو ہے صوفیاء کے نام سے یاد کیا گیا۔ بہرکیف اللہ رب العزت نے صوفیاء کرام کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس سے پوری دنیا واقف ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس طرح دین کے اور بہت سارے شعبوں کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے، تو تصوف اور صوفیاء کرام کے مشاغل اور ان کے فن اور ان کی محنت پر اعتراض کر کے لوگوں کو ان سے متنفر کیا جاتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کے متعلق بنیادی معلومات حاصل کریں۔ قرآن و سنت سے اس کا کیا ثبوت ہے، اس پر کچھ معلومات ہمارے پاس موجود ہوں۔ تو قرآن اور سنت اور اسلاف صوفیاء کرام کی بنیاد ہیں۔ تصوف، اس کی تعلیم قرآن دیتا ہے، اس کی تعلیم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں موجود ہے، اس کی تعلیم ائمہ کرام محدثین کے اقوال میں موجود ہے، اس لیے پریشانی کی بات کوئی نہیں ہے۔ میں اس پہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آیات سے عرض کروں گا۔ تصوف کی بنیاد میں نے عرض کیا آپ حضرات کی خدمت میں، اصلاح باطن پر ہے، اخلاص پر ہے، توکل علی اللہ پر ہے، رجوع الی اللہ پر ہے، توبہ پر ہے۔ یہ ساری کی ساری تعلیمات وہ ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے اور بندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پر عمل کرے۔ دلائل کے حوالے سے پہلے میں تصوف کی بنیاد پہ عرض کرتا ہوں۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، تصوف، اس کو تزکیہ نفس بھی کہا گیا، اس کو احسان بھی کہا گیا، سلوک بھی کہا گیا، طریقت بھی کہا گیا، یہ مختلف نام ہیں اس کے۔ قرآن کریم میں خاص طور پہ اس کو تزکیہ نفس سے یاد کیا گیا ہے کہ دلوں کی اصلاح، گندگی اور دل کی قدورتوں سے اس کو پاک کرنا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ یہ جو تصوف ہے، یہ جو اعمال ہے، میں نے عرض کیا اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ۔ عام طور پر ہمیں اعمال ظاہرہ کے متعلق یہ علم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز جائز ہے اور کوئی چیز ناجائز ہے، لیکن اعمال باطنہ سے متعلق علم نہیں ہوتا۔ اعمال ظاہرہ جو ہیں، جس طرح ان کے جائز اور ناجائز فرائض اور واجبات ہیں، اسی طرح اعمال باطنہ کے بھی فرائض و واجبات جائز اور ناجائز ہیں۔ اعمال ظاہرہ کے فرائض میں آپ دیکھیں، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اعمال ظاہرہ کے فرائض ہیں۔ اعمال ظاہرہ کے ناجائز اور حرام بہت ساری چیزیں ہیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، شراب نہ پینا ہے، شراب پینا حرام ہے، اور زنا ہے، بد نظری ہے، یہ سارے کے سارے اعمال ظاہرہ کے حرام ہیں۔ اعمال باطنہ کے فرائض کیا ہیں؟ اعمال باطنہ کے فرائض، توبہ، گناہ ہو جائے تو توبہ واجب ہے، تکلیف آئے تو صبر واجب ہے، اللہ پر بھروسہ، توکل علی اللہ،
رجا اور خوف، انسان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے، رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو، اور ایسا رب تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے یوں نہ بیٹھ جائے کہ بالکل اعمال ہی چھوڑ دے، خوف اور رجا کے درمیان رہے۔ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ اعمال باطنہ کے فرائض ہیں۔ اعمال باطنہ کے ناجائز اور حرام کیا ہیں؟ اعمال باطنہ کے ناجائز اور حرام وہ جس میں کینہ آ گیا، حسد ہے، بغض، تکبر، حب جاہ، حب مال، دنیا سے دل لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو اعمال باطنہ کے حرام ہیں۔ بہرکیف اعمال باطنہ کے حرام سے اپنے آپ کو دور کرنا، اور اعمال باطنہ کے جو حرام ہیں اس میں آدمی ملوث ہو جائے تو اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اس کا نام تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس، اس کی بنیاد قرآن، سنت اور فقہاء کرام محدثین کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا عمل کیا، رب تعالیٰ نے جب آپ نے چھری چلائی اپنے بیٹے کی گردن پر، اللہ پاک نے فرما دیا، جی صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے پھر آپ کو خصوصی انعامات سے نوازا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ انعامات میں بڑا انعام یہ فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اس بابرکت موقع پر جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر فرما رہے تھے، ان کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جتنی دعائیں اس وقت آپ نے کیں، اللہ پاک نے تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ دعاؤں میں ایک بنیادی دعا آپ نے یہ فرمائی، یہ بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے، یا اللہ اس کی نگہبانی کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، یہاں کے رہنے والوں کی تربیت کے لیے، یا اللہ یہاں پر نبی اور رسول بھیج۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے اللہ یہاں ایک ایسا رسول بھیجیے جو انسانوں کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں میں پڑی ہوئی قدورتیں اور بری بیماریاں یا اللہ ان کا علاج کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا فرمایا اور حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ تو یہ تزکیہ نفس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو بطور احسان کے ذکر فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ پاک بطور احسان کے فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں رسول انہی میں مبعوث فرمایا جن کے کرنے کے بڑے بڑے کام یہ ہیں، یتلو علیہم آیاتی، وہی ڈیوٹیاں، وہی کام جو ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی۔ یتلو علیہم آیاتی، اللہ رب العزت کی آیات وہ انسانوں کے سامنے انسانوں کو پڑھ کر سنائے، تلاوت۔ وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا ان کا تزکیہ کرے، انسانوں کے دلوں میں
باطنی امراض ہیں ان کا علاج کر کے ان کو شفا دے، یہ تزکیہ ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب بھی سکھائے اور حکمت کی باتیں بھی بتائے۔ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں بنیادی باتیں تھیں۔ تو آپ کے بعثت کے مقاصد میں جس طرح قرآن پڑھ کے سنانا تھا، سنت کی تعلیم تھی، اسی طرح بعثت کے مقاصد میں تزکیہ نفس موجود ہے۔ اگر آج کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے تصوف کی بنیاد کہاں سے ہے، تو بھائی تصوف کی بنیاد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات سے ہے۔ پورے کے پورے دین کا خلاصہ اس آیت میں بتایا گیا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بنیادی مقاصد کو یہاں ذکر کیا گیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ بعثت کے مقاصد میں بنیادی مقصد ہے تزکیہ نفس۔ میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ وقت بہت کم ہے، اور میں نے اس پہ کافی ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ تو تزکیہ نفس یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں داخل ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ رب العزت نے اس پر کامیابی کا مدار رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ شمس کے اندر پہلے کئی قسمیں کھائی ہیں۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اسی تزکیے پر اللہ رب العزت نے کامیابی کا مدار بتایا ہے۔ اتنی قسمیں کھا کر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کروا لیا۔ اب دیکھیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں بنیادی مقصد تزکیہ نفس ہے۔ اللہ رب العزت اسی کو کامیابی کا مدار فرما رہے ہیں، تو اس سے بڑی تصوف کی بنیاد اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ ایک آدمی کسی عمل میں مبتلا ہے، دوسرے لوگ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اس گناہ میں مبتلا ہے، یہ اس گناہ میں مبتلا ہے، وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کر رہا ہے لیکن دوسرے آدمی کو نظر نہیں آتے۔ جس طرح کہ ایک آدمی حب جاہ، حب مال، کینہ، بغض، حسد، ان باطنی بیماریوں میں مبتلا ہے، یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ تو قد افلح من زکاہا، اللہ رب العزت نے کامیابی کا مدار یہ بتایا اور فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ دیکھو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ کو چھوڑنا عام طور پر انسان کے بس میں ہوتا ہے، باطنی گناہ جو ہوتے ہیں عام طور پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ گناہ ہیں بھی کہ نہیں، اگر ہیں تو کون کون سے ہیں، پھر ان کا علاج کیا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ صوفیاء کرام کی عظمت کو سلام ہے کہ انہوں نے باطن پہ محنت کی اور امت کو بتایا ہے کہ بھئی باطنی گناہ ہیں کون کون سے جس کا اللہ رب العزت نے چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ ایک انسان کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو پھر اگلا مرحلہ ہے کہ دل پر زنگ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا پھر اور گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کفر تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے اور زنگ کے بعد مہر لگ جاتی ہے۔ وہ کفار جو گناہوں میں مبتلا ہوئے یہاں تک کہ کفر اور شرک تک پہنچ گئے، اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں اور کانوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔
تصوف کی بنیاد، تزکیہ نفس کی بنیاد اسی دل پر محنت کرنا ہے۔ اسی دل پر جو گناہ اور کالے نشانات پڑے ہیں ان کو مٹانا ہے۔ اسی دل پر جو ہے زنگ لگا اس کو مٹانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ رب العزت تم سے مواخذہ فرمائے گا ان گناہوں کا جو تمہارے دلوں نے کیے ہیں۔ صوفیہ اسی دل پر محنت کرتے ہیں اور دلوں کی قدرت کو پاک کرتے ہیں، اور یہاں اس جو گناہ ہیں ان گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، فرمایا قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اس دن کام آئے گا کیا؟ انسان کی اصلاح والا دل۔ وہ آدمی جو اصلاح والا دل لے کے آئے گا، صاف اور شفاف امراض باطنہ سے پاک دل لے کے آئے گا، فرمایا وہ آدمی کامیاب ہوگا۔ یہی تصوف کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں توبہ کا حکم دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی توبہ کر لو۔ توبہ کا حکم ہے۔ صوفیاء کرام جو منادی کرتے ہیں پوری امت کے اندر، ان کا اعلان یہی ہے کہ لوگوں گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ صوفیاء کرام کی محنت یہی ہے، لوگوں کو گناہوں سے دور کرتے ہیں، توبہ کرواتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ یہی تصوف کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے فرمایا اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن لوگوں کو چاہیے اللہ پر بھروسہ کریں۔ صوفیاء کرام کی بنیادی تعلیمات میں توکل علی اللہ یہ تعلیم شامل ہے، یہ تصوف کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوں۔ صوفیاء کرام کی بنیادی تعلیمات میں یہی ہے کہ اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، آخرت کی فکر کرو، یہ تصوف کی بنیاد ہے۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات اور تصوف پورے کا پورا قرآن کریم کی آیات کے ارد گرد گھومتا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اس آدمی کے متعلق کہ جس کا دل باطنی قدرتوں سے پاک ہو گیا اور وہ لوگوں کو بھی اس رستے پہ لگاتا نظر آتا ہے۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ الاسلام فہو علی نور من ربی، بھئی دیکھو جس آدمی کا اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے شرح صدر فرما دیا، فہو علی نور من ربی، وہ رب تعالیٰ کی رضا پر لگا ہوا ہے، رب تعالیٰ کی رہنمائی میں زندگی گزار رہا ہے۔ جب تک کہ انسان اپنے دل کی اصلاح نہ کرے، دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک نہ کرے، اس وقت تک اسلام پر شرح صدر نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ صوفیاء کرام یہی چاہتے ہیں کہ انسان کو اسلام پہ شرح صدر ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اس کا انتخاب فرماتے ہیں، اور جس کی چاہتے ہیں اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں، لیکن کس کو؟ فرمایا جو کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہے، اللہ رب العزت ویہدی الیہ من ینیب، اس کو ہدایت سے نوازتے ہیں۔ صوفیاء کرام ان کی 24 گھنٹے کی زندگی کا مشغلہ یہی ہوتا ہے، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا اور بچھانا یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے لوگوں کا تعلق جڑ جائے، لوگ مخلوق سے تعلق کو توڑ کر اللہ رب العزت سے تعلق کو جوڑنے والے بن جائیں۔ بہرکیف قرآن کریم کی یہ ساری آیات اس بات میں دلالت کرتی ہیں کہ بھئی جو صوفیاء کرام کا تزکیہ نفس ہے، ان کی جو محنت ہے، یہ ساری کی ساری قرآنی تعلیمات پر مبنی ہے۔
احادیث میں بہت ساری احادیث موجود ہیں. ایک حدیث نقل کر کے آگے میں پھر اگلی بات کی طرف آتا ہوں. حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے. انسانی شکل میں تشریف لائے. مقصد یہ تھا صحابہ کرام کی موجودگی میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے جائیں گے دین کی بنیادی معلومات سے متعلق، صحابہ کرام کو ایک تو سوال کرنے کا طریقہ آئے گا اور دوسرا دین کی بنیادی باتیں ان کو معلوم ہو جائیں گی. یہ حدیث جبریل کے نام سے موجود ہے کتب احادیث کے اندر، اور یہ دین کے اصولی معاملات میں شمار ہوتی ہے. آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے مختلف سوالات کیے. فرمایا ایمان کیا ہے؟ مال ایمان. اسلام کیا ہے؟ عمل اسلام. ایک سوال یہ فرمایا مال احسان. احسان کیا ہے؟ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو یہ تصور ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے. صوفیاء کرام کی ساری کی ساری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی جتنے شریعت کے اعمال ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. ہر کام سے مقصود اللہ کی رضا ہو. اسی کا نام اللہ رب العزت نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث کے اندر احسان رکھا ہے. تو تزکیہ نفس قرآن کی اسلام تصوف کا نام ہے، حدیث کی زبان میں اس کا نام احسان ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں نماز پڑھو تو اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کی نماز نہ پڑھو. زکوٰۃ دو تو اللہ کی رضا کے لیے، حج کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، روزے رکھو تو اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خدمت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی کام کرتے ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو. اگر یہ معاملات تمہارے ہیں تو تمہیں احسان حاصل ہے، اور یہی تصوف کی بنیاد ہے. تصوف میں نے عرض کیا اس کا نام تزکیہ نفس بھی ہے، احسان بھی ہے، اس کا نام طریقت بھی ہے. آج جس طرح تصوف کی بنیاد پر اعتراضات ہیں اسی طرح اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ جی اس بات کا آپ ثبوت پیش کریں. بعض لوگ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. کوئی حدیث ہے ایسی جس سے یہ بات معلوم ہو کہ بھائی مرشد پکڑنا چاہیے، بیعت کرنی چاہیے؟ تزکیہ نفس کیا خود نہیں ہو سکتا؟ انسان اپنا تزکیہ نفس نہیں کر سکتا؟ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں بنیادی مقصد تزکیہ نفس قرار دیا ہے. آپ نے صحابہ کرام کا تزکیہ نفس فرمایا، صحابہ نے تابعین کا فرمایا، تابعین نے تابعین کا فرمایا، یہ آگے تسلسل چلا ہے. یہ جو تزکیہ نفس اس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. اگر آپ غور فرمائیں قرآن کریم کی ان آیات میں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، خاص طور پہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی تزکیہ نفس انسان عام طور پہ اپنا خود نہیں کر سکتا. اصلاح باطن کے 4 طریقے ہیں. ان 4 طریقوں میں افضل یہی ہے، سنت یہی کہ انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت کرے اور پھر پوری کی پوری زندگی اس کی رہنمائی میں گزارے اور اس سے اصلاح کروا کے جو ہے اپنی باطن کی قدورتوں کو دور کرے. افضل طریقہ یہی ہے، یہ اصلاح کا پہلا طریقہ ہے. نمبر 2، اگر کسی جگہ پر کسی انسان کو شیخ کامل، شیخ طریقت میسر نہ ہو، آج کل ایسا ہے نہیں، ویسے اگر ہو تو دوسرا اصلاح نفس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دوستوں میں سے، مخلص دوستوں میں سے کسی کو اپنے پر مسلط کر دے، جو جس کو وہ نیک سمجھے، اس کو اپنے پر مسلط کر دے اور اس کو کہے بھائی میرے کاموں کو دیکھتا رہے، جو باتیں میری بری معلوم ہوں
تو مجھے متوجہ کرتا رہے، میں اپنی اصلاح کر لوں۔ یہ اصلاح کا دوسرا طریقہ ہے۔ نمبر 3، ایک آدمی ہے، اس کو مخلص دوست بھی میسر نہیں ہے، تو پھر عام طور پر دشمن تو ہر آدمی کے ہوتے ہیں، نکتہ چینی کرنے والے تو ہر آدمی کے ہوتے ہیں، عیب جوئی کرنے والے ہر آدمی کو میسر ہے۔ تو اپنے دشمنوں کی باتوں پر نظر رکھے۔ دشمن جو اعتراض کریں، دشمن جو عیب جوئی کریں، ان کی باتوں کو سننے کے بعد اپنے نفس پہ غور کرے، اپنے دل پہ غور کرے کہ بھئی کیا فلاں فلاں باتیں جو مجھے کہی جاتی ہیں واقعی یہ نقص میرے اندر موجود ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ باتیں موجود ہوں تو اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ یہ تیسرا درجہ۔ چوتھا درجہ کہ اگر یہ بھی صورت نہ ہو تو چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان دوسروں کو دیکھے۔ جس طرح کہ ہر آدمی اس بھری دنیا میں رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کے کام، بہت سارے انسان کو اچھے لگتے ہیں اور بہت سارے کام برے بھی لگتے ہیں۔ تو بھائی معاشرے میں لوگوں کے جو جو کام برے لگیں وہ خود اپنے میں غور کرے، کیا یہ برے کام مجھ میں موجود تو نہیں ہے۔ اب اگر وہ برے کام خود اس میں موجود ہے تو اپنی اصلاح کی کوشش کرے کہ بھائی یہ دوسروں کے اعمال جو مجھے برے معلوم ہو رہے ہیں، تو پھر بھائی میرے اعمال بھی کسی کو برے لگتے ہوں گے، تو اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ یہ 4 اصلاح کے، باطن کی اصلاح کے طریقے۔ لیکن افضل طریقہ یہی ہے، میں نے عرض کیا، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت کی جائے۔ اس طرح کہ الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ جو علوم شریعت ہے، یہ پورے کا پورا دین ہے، وہ اپنے اپنی صلاحیتوں کے مطابق شخصیات نے بانٹ لیا ہے اور اپنی ڈیوٹیاں لگا لی ہیں۔ فقہاء کرام کی اپنی محنت ہے، متکلمین کی اپنی محنت ہے، محدثین کی اپنی محنت ہے، قراء کرام کی اپنی محنت ہے، اور صوفیاء کی اپنی محنت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صلاحیتیں ہر آدمی کو مختلف دی ہیں۔ صوفیاء نے اپنی محنت کے مطابق اس کو اپنے ذوق کے مطابق اس کو میدان کو اپنے لیے جو ہے منتخب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے، بڑا شکر ہے، ہمیں یہاں پر یہ سارے ماحول دیے ہیں۔ ہماری خانقاہ میں الحمدللہ یہاں خانقاہ موجود ہے، خانقاہ میں الحمدللہ یہ خانقاہ والے اعمال بھی ہیں، باقی اعمال بھی ہیں۔ جس طرح اعمال ظاہرہ پر محنت ہوئی، فقہاء کرام انہوں نے لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے اعمال پیش کیے، ان کا خلاصہ پیش کیا، تفصیلیں پیش کی، اس کے مجموعے کا نام فقہ ہے۔ اور فقہاء بڑے بڑے 4 ہوئے ہیں پوری امت کو، جن سے فائدہ ہوا، اگرچہ فقہاء اور بھی تھے۔ اسی طرح باطن پر جو محنت ہوئی، صوفیاء کرام نے جو محنت کی ہے، تو صوفیاء تو بہت سارے تھے، سلسلے آج بھی اور موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پر 4 سلسلے معروف ہیں صوفیاء کرام کے، جن میں سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ سہروردیہ ہے۔ یہ چاروں کے چاروں سلسلے یہ صوفیاء کرام کے ہیں۔ جس طرح کہ دیکھو اعمال ظاہرہ پر محنت ہوئی ہے تو 4 بڑے بڑے فقہاء ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 فقہاء ہیں۔ اسی طرح یہ 4 بڑے بڑے حضرات تھے جن کی طرف یہ سلسلے معروف ہوئے ہیں۔ ہماری خانقاہ کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں بیعت 4 سلسلوں میں ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اذکار ہم سلسلہ چشتیہ کے مطابق کرتے ہیں، جس طرح کہ حضرت شیخ نے صبح فجر کی نماز میں بھی بات ارشاد فرمائی، سلسلہ چشتیہ کے مطابق اذکار ہوتے ہیں۔ خیر، تصوف کی بنیاد قرآن و سنت میں موجود ہے۔ کیا کسی پیر کو پکڑنا، اس کی بیعت کرنا، اس پہ میں بات عرض کر رہا تھا۔ قرآن کریم میں اس پر بہت سے شواہد موجود ہیں، جس طرح کی آیت بعثت کا میں نے حوالہ دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تو اس آدمی کی پیروی کر جو میری طرف جھک گیا، جس نے میری طرف رجوع کیا۔ صوفیاء کرام بنیادی طور پر ہر وقت اللہ رب العزت سے لو کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ان کا دھیان ہی رب تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، دنیا کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اتباع کا حکم دیا قرآن پاک کی اس آیت سے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ،
اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اس کے ہاں وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ صوفیاء یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، شیخ طریقت کی بیعت کر لیں گے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب صادقین کون ہیں؟ وہ جو صادق فی التقوی ہیں، جو تقوی کے اندر سچے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے۔ تو فرمایا ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی بیعت کا ثبوت ہے، یہی جو ہے صوفیاء کرام کا یہ سلسلہ ہے، اس کی یہ محنت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ہم سب سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں سکھائی ہے، رہنمائی فرماتے ہوئے، شفقت فرماتے ہوئے، رحم فرماتے ہوئے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجئے، یعنی ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب ہر آدمی نماز میں دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کا راستہ دکھا دیجئے۔ کیوں؟ ان کے راستے پہ چلنا ہے، ان کی اقتداء کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جن پہ انعام ہوا ان کا راستہ کون سا ہے، تاکہ ان کے پیچھے چلنا آسان ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرما دی جن پر انعام ہوا وہ انبیاء کا طبقہ ہے، صدیقین کا طبقہ ہے، شہداء کا طبقہ ہے، صالحین نیک لوگوں کا طبقہ ہے۔ اب ایک آدمی نماز میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دیجئے تاکہ اس پر چلوں، یا اللہ انعام یافتہ ہستیوں کا راستہ دکھا دیجئے تاکہ ان کی اقتداء کروں۔ نماز میں تو یہ کہتا ہے، لیکن جب سلام پھیرتا ہے پھر کہتا ہے صالحین کے راستے پہ میں کیوں چلوں؟ میں تو صرف اور صرف جو ہے فلاں فلاں بات کو لوں گا، صالحین کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو پھر میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں پڑھتا ہے؟ یہی تصوف کی بنیاد، یہی ارشاد کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اس آدمی کی حرکت آپ پیروی نہ کرو کہ جس کے دل کو ہم نے غفلت میں ڈال دیا اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے۔ جو لوگ صوفیاء ہیں وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس آدمی کی پیروی نہ کرو جس کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا۔ جن کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے ان کی تو پھر پیروی کا حکم ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ بھئی ایسے آدمیوں کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ رب العزت جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے۔ فرمایا جو آدمی گمراہ ہو جائے یا جس کو اللہ گمراہ کرے، فرمایا فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اس کے لیے آپ کوئی مددگار اور راہ دکھانے والا نہیں پائیں گے۔ معلوم ہوا گمراہ آدمی ان کے لیے کوئی مرشد نہیں ہوتا، جو ہدایت پہ ہوتے ہیں ان کے لیے مرشد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے۔ آپ جانتے ہیں اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی شریک ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کتے کو یہ اعزاز عطا فرمایا، قرآن کریم میں جہاں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا تو اس کتے کا تذکرہ بھی کیا۔ فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ کتے کا تذکرہ ہے۔ کتے نے صوفیاء کرام کی، وہ جو اصحاب کہف تھے، ان کی حفاظت کی اپنے بازوں کو اس طرح پھیلا کر، جس طرح ایک چوکیدار، ایک دروگا، ایک ذمہ دار ہاتھوں کو پھیلا کر اس طرح کہتا نہ بھی اندر نہیں جانا۔ اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے کتا دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، اور جس طرح اصحاب کہف جو ہے اتنی دیر موجود رہے، ہاں جی، تو کتا بھی دیکھو اس طرح بازو پھیلائے ہوئے اتنی دیر ہی وہاں موجود رہا، وگرنہ ہڈیاں گل جاتی ہیں، کون کسی کو جانتا ہے، اور نام و نشان نہیں رہتا ہے، لیکن کتا ایسے کیسے ہی رہا۔ آپ حضرات غور فرمائیں کہ یہ کتا اولیاء کی صحبت میں رہا۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ اعزاز عطا فرمایا،
قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، اگر انسان اولیاء اللہ کے ساتھ لگ کے رہے گا تو رب تعالیٰ کو کتنا محبوب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، فرمایا رب تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، نہیں پتہ تو کسی خبر والے سے پوچھ لے جس کو پتہ ہے۔ رحمان کے متعلق اولیاء اللہ سے بڑھ کر کس کو خبر ہوگی؟ اولیاء اللہ سے بڑھ کر رب تعالیٰ کو کون جانتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت ہیں یہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں اور اللہ رب العزت کی معرفت میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی چاہت کے مطابق جو ہے اعمال کرنے میں لگے ہیں۔ یہی تو اصلاح و ارشاد کا ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا وہ آدمی جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا؟ مردہ تھا، اللہ فرماتے ہیں میں زندہ کیا۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہوں میں بہت زیادہ پڑ جاتا ہے، اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے، یہ انسان مردہ ہے۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور نہ ذکر کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ فرمایا جو مردہ تھا اللہ نے اس کو زندہ کیا، غافل تھا ہدایت مل گئی، تقوی پرہیزگاری آ گئی، اب وہ لوگوں کو یہی نعمت بانٹتا پھرتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، صوفیہ کرام یہی کرتے ہیں، پہلے اپنی اصلاح کرتے ہیں پھر لوگوں کے اندر یہی نور جو ہے پھیلاتے پھرتے ہیں ہدایت کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ساری کی ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہی اصلاح اور ارشاد کی بنیاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، ان کو نظر لگ گئی، فرمایا ان کو ارشاد فرماتے ہوئے مخاطب کرتے، فرمایا العین حق، کہ بھئی نظر کا لگ جانا حق ہے۔ ایک انسان دوسرے آدمی سے نفرت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے اور اس کو فلاں آدمی کے اعمال اچھے نہیں لگتے، برداشت نہیں ہوتے، اس کے پاس مال برداشت نہیں ہوتا، اس کے مقام کو برداشت نہیں کرتا، گھور گھور کے دیکھتا ہے، اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ العین حق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ ایک آدمی جو بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کی آنکھ اور اس کی نظر میں تاثیر ہے کہ دوسرا آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والا جو اللہ کی محبت دل میں رکھتا ہے، شفقت رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رکھتا ہے، جب وہ کسی پر نظر کرے گا کیا اس کی نظر کا اثر نہیں ہوگا؟ اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری تعلیمات قرآن کریم میں ارشاد فرمائی اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں چلو یہ بھی ٹھیک ہے، بیعت کا ثبوت کہاں سے ہے؟ بیعت، یہ جو صوفیہ بیعت لیتے ہیں، چونکہ وقت بہت کم رہ گیا اس پہ وغیرہ تفصیل سے عرض کرتا، اشارتاً عرض کروں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے، جو غیر مسلم ہوتا اس سے اسلام کے لیے بیعت لیتے تھے، جہاد پہ جانے کا موقع آتا تو جہاد کے لیے بیعت لیتے، اسلام کے لیے بیعت اس کو بیعت الاسلام کہتے ہیں، جہاد کے لیے بیعت اس کو بیعت الجہاد کہتے ہیں۔ اور بسا اوقات صحابہ کرام سے نیک اعمال کے کرنے پر، اس پر ابھارنے پر، ان کا شوق دلانے پر اور ان سے باز رہنے پر بیعت لیتے تھے۔ اسے بیعت الاطاعت کہتے ہیں، بیعت طریقت یہی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ آج لوگ بسا اوقات اعتراض کر دیتے ہیں کہ صوفیہ کرام نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی بیعت کرنا شروع کیا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت الاطاعت جو آج صوفیہ لیتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں موجود ہے کہ آپ نے مردوں سے بھی لیا، عورتوں سے بھی لی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتیں آپ کے پاس آئے
آ کر بیعت کرنا چاہیں یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، اگر آپ سے اس بات پہ بات کریں کہ بھئی شرک نہیں کریں گی، ہاں جی، بدکاری نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اگر ان حرام کاموں سے بچنے پر بیعت کر لیتی ہیں، نیکی کے کاموں کو اختیار کرنے پر، تو آپ ان سے بیعت لے لیں۔ تو جس آیت سے عورتوں کے لیے بیعت کا ثبوت ہوا تو مردوں کے لیے پھر بطریق اولا ہوگی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی ایک جماعت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہی نیک اعمال کے کرنے پر بیعت لی۔ آپ نے فرمایا بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، باجعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تشرکوا ولا تزنوا ولا تقتلوا، فرمایا کہ اس بات پہ بیعت کرو کہ بھئی شرک نہیں کرو گے اور بدکاری نہیں کرو گے، اولاد کو قتل نہیں کرو گے، آگے پوری حدیث ہے۔ تو دیکھو قرآن سے عورتوں کی بیعت کے الفاظ صراحتاً آگے، حدیث میں بخاری شریف کے اندر صراحتاً مردوں کی بیعت کا تذکرہ آ گیا، اور کیا چاہیے؟ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو بیعت بھی ہو گئی اور مرشد کا ثبوت بھی ہو گیا، یہ جو صوفیہ نے آج خانقاہیں بنائی ہیں اس کا کہاں ثبوت ہے؟ بھائی جو دور نبوت تھا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے کی بات، آج مگر نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک قیامت تک کے بعد کے لیے بھی آپ کو دور نبوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کی بات ہو رہی ہے، وفات سے پہلے والی حیات۔ مسجد نبوی جو ہے وہ ہر چیز کا مرکز تھا۔ مسجد نبوی میں نماز بھی ہوتی تھی، مسجد نبوی میں اللہ اللہ بھی ہوتی تھی، مسجد نبوی میں عدالتیں بھی لگتی تھیں، مسجد نبوی میں جو ہے یہ سارے کے سارے اعمال ہوتے تھے۔ خانقاہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر صوفیہ جمع ہو کر، ہاں جی، اور اپنے متعلقین کو جمع کر کے اللہ اللہ کرواتے ہیں، اسی جگہ کا خانقاہ نام ہے نا۔ تو جس طرح درسگاہ بھی وہ تھی، عدالت بھی وہ تھی، نہ مسجد بھی وہی تھی، اور باقی اعمال کے مشورہ جگہ بھی وہی تھی، تو پھر خانقاہ بھی وہی تھی، تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسے گھروں کا تذکرہ فرمایا جہاں پر کثرت سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ایسے گھر جن میں اللہ رب العزت نے نام لینے کا اعلان کیا، اللہ کا وہاں نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام بلند کی جاتا ہے، وہاں پر صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، ایسے گھروں کا تذکرہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ وہی جگہ ہیں، خانقاہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں مساجد بھی شامل ہیں، اس میں خانقاہیں بھی شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، اور ان کا مقصد رب تعالیٰ کی رضا ہے، ان سے اپنی نگاہوں کو نہ پھیریے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد ہے کہ ایسے صوفیاء کے ساتھ آپ بھی اپنے آپ کو لگائیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، طبرانی شریف میں روایت موجود ہے، اور در منصور میں بھی روایت موجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حدیث ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد گھر سے نکلے ان لوگوں کی تلاش میں جو اللہ کی یاد میں مگن تھے۔ دیکھا ایک جگہ پر کچھ لوگ ہیں اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، پراگندہ بالوں والے، کسی نے ایک کپڑا پہنا ہے، یعنی صرف تہمت باندھا ہوا ہے، قمیض کی جگہ پہ کپڑا ہی نہیں ہے، ایک کپڑا صرف تہمت باندھا ہوا ہے، پراگندہ بالوں والے، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے اللہ پاک نے افراد پیدا کیے ہیں کہ جو اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، اور مجھے حکم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھو۔ یہی تو خانقاہیں ہیں جہاں پر جمع ہو کر لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ خیر، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں
اور بھی ذکر اذکار کے بہت سارے جو ہے وہ فوائد اور ذکر اذکار کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بیت کی بات اور خانقاہوں کی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ذکر کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ اب یہ صوفیہ کی بنیاد ہے، صوفیہ یہی کہتے ہیں بھئی ذکر کثیر کرو، لیکن ایک آدمی جس نے کبھی ذکر کیا نہیں ہے، اس کی عادت نہیں ہے، اس کو عادت ڈالنے کے لیے کہتے ہیں، جب وہ بیعت کرتا ہے صوفیہ کے ساتھ ابتدا میں بیٹھتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی کیا کرو، ایک تسبیح استغفار کی کیا کرو، ایک تسبیح درود شریف کی کیا کرو۔ اب یہ مقصد نہیں کہ صرف ساری زندگی یہی کرنی ہے، نہیں، اس بیچارے کی ابتدا ہو جائے، جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اس طرح کہ ہمارے یہاں الحمدللہ پورے سال کا یہاں پر معمول ہے کہ ہر روز صبح کو فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے اذان کے بعد 12 تسبیحات کا ذکر ہوتا ہے، جو مشائخ چشت کا سلسلہ ہے۔ تو اب یہ 12 تسبیحات کا ذکر، یہ بھی ذکر کثیر نہیں ہے، یہ ذکر کے بڑھانے کا طرز ہے۔ جس طرح صبح حضرت فرما رہے تھے کہ بھئی تسبیحات تو 12 ہیں، مشائخ چشت کا سلسلہ جو ہے، لیکن کرتے ہم 13 ہیں۔ یہ جو 13ویں کرتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ بھئی ہم نے 12 پر سٹاپ نہیں کرنا، ہم نے آگے چلنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ منزل ہے۔ اتنا ذکر کرو، حدیث میں آیا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کرنے لگیں، یہ ہے اصل منزل۔ تو ذکر کثیر کا حکم ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ذکر، اچھا یہ اکٹھے ہو کر جو ذکر کرتے ہیں، جمع ہو کر، مجالس ذکر کہاں ہے اس کا ثبوت؟ تو بھائی دیکھو، چھوٹی چھوٹی باتیں جن پر شبہات پیش کی جاتی ہیں، حدیث کے اندر عام طور پر اس کا جواب موجود ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات رحیم کریم عالم الغیب جانتے تھے مستقبل میں اس پہ اعتراض ہوں گے، اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کے جوابات ارشاد فرما دیے۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو خوب چرا کرو، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو خوب چرا کرو۔ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی، ان کو کسی عمل کا پتہ نہ ہوتا یا کسی بات کا تو فوراً سوال کر لیا کرتے تھے، تو فوراً پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں اور اس میں چرنا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا وہ ذکر کے حلقے ہیں، وہ لوگ جو اکٹھے ہو کر ذکر کرتے ہیں، جب تمہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہو تو ان کے ساتھ مل کر خوب اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ ہے مجالس ذکر۔ بہرکیف ہر چیز پر ثبوت موجود ہے۔ بات وقت زیادہ ہو گیا ورنہ میں اس پہ عرض کرتا۔ باقی لوگ، میں نے عرض کیا، بعض رات کہتے ہیں مسجد کے اندر مجالس ذکر، تو بھائی مسجد کے اندر میں نے عرض کیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کا حکم دیا، صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ ایسا عمل کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو گئی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہاں جی، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اللہ رب ایسے راضی ہو گئے کہ اس کی مثال اب صحابہ کی بات نہیں ملتی۔ صحابہ کرام کہاں ذکر کیا کرتے تھے؟ مسجد نبوی ہی تو تھی اس وقت، وہاں کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر بات اس کے بعد کہنا مجالس ذکر جو ہے مسجد کے اندر ہوتی تھی، اس کا ثبوت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو آدمی لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکے مسجدوں کے اندر؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا ذکر کیا، اس سے معلوم ہوا تصوف کی بنیاد الحمدللہ موجود، اور بیت کا ثبوت موجود، اور مرشد پکڑنے کا ثبوت موجود، خانقاہوں کا وجود موجود، مجالس ذکر کا وجود موجود۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں کسی بھی قسم کے شبہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کسی بات کا پتہ نہ ہو تو اپنے بڑوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔